ایک شریف آدمی کسی کی توہین نہیں کرتا، کچھ بھی ہو جائے۔ ایک بار جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائیں گے۔ جو انسان اٹھے گا اس کی مدد کی جائے گی، اور جو نہیں اٹھے گا اسے نیچے رہنے دیا جائے گا۔ تعلیم کی قدر اس انسان سے پوچھو جس کے پاس نہیں ہے۔ اگر جدوجہد نہ ہو تو کوئی ترقی نہیں ہوتی۔ وہ لوگ جو زمین کو ہلائے بغیر فصلیں چاہتے ہیں وہ کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ غلام وہ ہے جو بیٹھ کر انتظار کرتا ہے کہ کوئی اسے آزاد کرا دے گا۔ میں کامیابی کو بنیادی طور پر ایک لفظ سے بیان کر سکتا ہوں، اور وہ لفظ ہے کام، کام اور پھر صرف کام۔ ایسی حکومت جو غریب شہریوں کو اس کے حقوق نہیں دے سکتی، اسے بغیر کسی تاخیر کے برطرف کر دینا چاہیے۔ زندگی میں آپ کو وہ سب کچھ نہیں ملتا جس کی آپ ادائیگی کرتے ہیں، اس کے باوجود اپنی محنت جاری رکھیں۔ قوم کی جان تب ہی محفوظ ہوتی ہے جب قوم دیانتدار، سچی اور نیک ہو۔ کوئی انسان حقیقی معنوں میں آزاد نہیں ہو سکتا جس کی آزادی کا دار و مدار دوسروں کی سوچ، احساس اور عمل پر ہو، اور جس کے پاس اس آزادی کی حفاظت اور اسے برقرار رکھنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو۔ آپ ہمیں نیچا کر کے پوچھتے ہو کہ ہم کیوں ذلیل ہیں۔ آپ ہمارے منہ پر بند کر کے پوچھتے ہو کہ ہم کیوں نہیں بولتے۔ اقتدار میں رہنے والوں سے ایک سوال: میں اپنے آپ کے ساتھ سچا رہنا پسند کرتا ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور پھر یہی میری کامیابی کا راز ہے۔ تعلیم کا مطلب ہے آزادی اور روشنی۔ اس کا مطلب ہے انسان کی روح کو سچائی کی روشنی میں لے جانا، وہ روشنی جس کے ذریعے انسان آزاد ہو سکتے ہیں۔ آزادی بے معنی ہے جہاں اپنے خیالات اور اپنی رائے کا اظہار کا حق ختم ہو جائے۔ بچوں کو کھڑا کرنا آسان ہے بجائے کسی ٹوٹے ہوئے انسان کی مرمت کرنا۔ سچائی ہر وقت اور ہر جگہ مناسب اور خوبصورت ہے۔ حوصلہ مت ہاریں، آپ کے لیے ایک مستقبل ہے۔ آپ جس مزاحمت کا سامنا کرتے ہیں وہ امید کی پیشن گوئی کرتا ہے۔ انصاف کی جدوجہد میں حصہ لینا ضروری ہے۔ آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ کل آپ کو انصاف مل جائے گا۔ آپ کو صرف اس پر کام کرتے رہنا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو آزاد ہونے پر شرم آنی چاہیے، جب تک کہ آپ کا بھائی غلام ہے۔ اقتدار آپ کو لینا ہے، آپ کو کوئی دیتا نہیں۔ تھوڑا سا علم دنیا کی سب سے خطرناک چیز ہے۔ اپنا وہ نہیں ہوتا جو فارغ وقت میں تمہیں یاد کرے، اپنا وہ ہوتا ہے جو مصروف ہو کر بھی تمہیں یاد کرے۔ ناراضگی اور بیزاری دو الگ پہلو ہیں۔ کسی کو منانے سے پہلے دیکھ لیا کیجئے کہ وہ ناراض ہے یا پھر بیزار۔ زندگی میں بہترین رشتہ وہ ہوتا ہے جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت سے آپ کی زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ 15 سے 23 کی ایج میں آپ بہت سے عارضی لوگوں سے ملتے ہیں جو آپ کو ذہنی مریض بناتے اور سبق سکھا کر جاتے ہیں۔ انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالی ہمیشہ اسے اپنا بندہ کہہ کر ہی پکارتا ہے اور اسے مایوسی سے بچاتا ہے۔ پوچھا گیا غرور کیا ہے؟ جواب ملا خاک سے بنے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل جاتا۔ فاصلے انسان کو دور ضرور کرتے ہیں مگر
اچھے لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ اپنی زندگی کے اکاؤنٹ میں 2 آپشن ہمیشہ کھلے رکھیں، ایک اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کا اور دوسرا دوسرے لوگوں کو معاف کر دینے کا۔ عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس ساتھ سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کچل ڈالے۔ ایک بات یاد رکھنا، کبھی کسی کے ساتھ برا مت کرنا، وہ معاف تو کر دے گا مگر کبھی بھولے گا نہیں۔ تم حالات کی بات کرتے ہو، میں نے تو درود شریف سے تقدیروں کو بدلتے دیکھا ہے۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان اکیلا رہے۔ اپنے رب سے مانگو، کیونکہ نہ وہ اوقات دیکھتا ہے نہ ذات۔ والدین سے محبت کرو، کیونکہ ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے۔ غرور ہمیشہ حسن کا نہیں ہوتا، کبھی کبھی کردار کا بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ خود ہی اپنے آپ کو گدھا بناتے ہیں تو آپ پر سوار ہونے کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی تو ضرور تیار ہوگا۔ نماز اور قرآن اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کی معافی کا بہترین ذریعہ ہے۔ کتے کبھی کبھی کاٹتے ہیں، لیکن لوگ ہر وقت اپنی تکلیف دہ باتوں سے کاٹتے ہیں۔ سوچ اگر خوبصورت ہو تو اللہ تعالیٰ تقدیریں بھی بدل دیتا ہے۔ اس وقت تک کسی مگرمچھ کی تذلیل نہ کریں جب تک کہ آپ اس دریا کو عبور نہ کر لیں۔ نفرت تب کرنا جب میرے بارے میں جانتے ہو، تب نہیں جب کسی اور سے سنا ہو۔ غصہ کرنا دوسروں کی غلطیوں کی سزا خود کو دینا ہے۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ اگر آپ واقعی اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں تو آپ کبھی دوسروں کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ جسے اپنے اندر جھانکنا آ جائے وہ دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اپنا موازنہ دوسروں سے نہ کیجیے، اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اپنی توہین کر رہے ہیں۔ 3 کام جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، اور کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ کیا آپ ہمیشہ ہی ایسے بے وقوف ہیں یا آج آپ کو کوئی خاص کوشش کر رہے ہیں؟